عظیم یونانی فلسفی ارسطو کی کتاب مابعد الطبیعیات کا سلیس، رواں اور بامعنی اردو ترجمہ۔ دوسرا باب۔ مزید یہ کہ کچھ چیز باقی رہتی ہے مگر اس کا متضاد باقی نہیں رہتا، لہذا متضاد اشیاء کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی موجود ہے، یعنی حولا۔ اگر تبدیلی کی چار اقسام ہیں، مثلا نمبر 1 کیا چیز ہے، اس کا تعلق ماہیت کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 کس نوعیت کی ہے، اس کا تعلق کیفیت سے ہے۔ نمبر 3 کتنی ہے، اس کا تعلق مقدار سے ہے۔ اور نمبر 4 کہاں ہے، اس کا تعلق مکان سے ہے۔ اور اگر تکوین اور فنا پہلی قسم سے متعلق ہے، یعنی وجود کی ماہیت، اور اگر افزائش و کمی مقدار سے متعلق ہیں، تبدیلی کیفیت سے اور حرکت مقام سے، تو ہر قسم کی تبدیلی دراصل متضادوں کے درمیان ہی واقع ہوتی ہے۔ در حقیقت ضروری ہے کہ حولا ہی وہ چیز ہو جو تبدیلی کی حامل ہو، کیونکہ وہ بالقوت دونوں انتہاؤں کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ اصطلاح وجود کا مفہوم دوہرا ہوتا ہے۔ ہر ایک شے بالقوت سے بالفعل کی طرف منتقل ہوتی ہے، جیسا کہ ممکنہ طور پر سفید سے حقیقتاً سفید اور اس سے ممکنہ سفید کی طرف۔ یہی عمل افزائش و کمی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اس طرح وجود کا پیدا ہونا محض اتفاقی طور پر عدم سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز ایک وجود سے ہی جنم لیتی ہے، مگر ایسے وجود سے جو بالقوت ہو اگرچہ بالفعل نہ ہو۔ یہ وہی مفہوم ہے جسے انیکساگورس نے الواحد سے تعبیر کیا، اور یہ اسی طرح ایمپیڈوکلیس کے امتزاج، انیکزیمینڈر کی تعلیم اور ڈیموکریٹس کے تصور کے موافق ہے۔ درست بات یہ ہے کہ تمام اشیاء ہمارے لیے بالقوت ساتھ ساتھ موجود تھیں مگر بالفعل نہیں۔ اسی لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حولا کو درست طور پر سمجھا کہ تمام تغیر پذیر اشیاء کے اندر کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، خواہ ہر ایک میں مختلف ہو، یہاں تک کہ ابدی اشیاء جو پیدائش و فنا سے خالی ہیں مگر مکانی تبدیلی رکھتی ہیں، ان کے اندر بھی حولا موجود ہوتا ہے، نہ کہ ان کی پیدائش کے لیے بلکہ صرف حرکت کی قابلیت کے لیے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدم سے وجود کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اصطلاح عدم بھی 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ وجود۔ اگر کوئی چیز بالقوت موجود ہے تو وہ بالفعل بن سکتی ہے، لیکن یہ تبدیلی کسی بھی اتفاقی عدم سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک معین بالفعل وجود صرف ایک معین بالقوت مادہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ سب اشیاء ایک ساتھ موجود تھیں، کیونکہ وہ مادہ میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، ورنہ سوال پیدا ہوتا کہ پھر لامتناہی اشیاء کیوں پیدا ہوئیں، صرف ایک ہی کیوں نہیں؟ چونکہ عقل ایک ہے، اگر مادہ بھی ایک ہوتا تو صرف وہی شے بالفعل ظاہر ہوتی جس کا وہ بالقوت حامل ہوتا۔ اس طرح 3 بنیادی علل اور اصول موجود ہیں۔ 2 ان میں سے متضاد اشیاء ہیں، ایک لوگوس یا صورت یا حیت، دوسری عدم یا محرومی، تیسری حولا یا مادہ جو ان دونوں کی ممکنہ اساس ہے۔ دوسرا باب ختم ہوا۔